الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی تلاوت اور تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 44 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ ان آیات میں ماقبل آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جن قوموں نے اطاعت کی ان پر انعامات، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے برے انجام کی نشاندہی کی گئی۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی انہی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، پھر قوم کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے تذکرے ہماری نصیحت کے لیے ارشاد فرمائے گئے۔ لہذا 45ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم بھائی، بھائی کو کہتے ہیں اخاہم مانے ان کے بھائی یا ان کے ہم قوم، صالح کو۔ تو صالح علیہ السلام ثمود قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اور وہاں پر آ کے آپ نے تبلیغ فرمائی، اور مقصد تبلیغ یا مقصد بعثت جو بیان فرمایا وہ اللہ نے آگے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو آ کے انہوں نے بتایا کہ تم یہ بت پرستی وغیرہ ترک کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی حق کی تلقین کی گئی، اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے تو عموماً دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو فوراً اس حق کو تسلیم کرتا ہے، اسے درست اور صحیح قرار دیتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو اس قسم کی نصیحتوں کو شدید ناپسند کرتا ہے اور ہو سکے تو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اس قسم کی نصیحتیں کر رہے ہوں انہیں قلبی لحاظ سے ناپسند کرتا ہے، ان پہ طنز کرتا ہے، انہیں بیکورڈ قرار دیتا ہے اور نامعلوم کیا کیا القابات سے نواز دیتا ہے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی آپ دیکھ لیں مسلمان اور کفار تھے، پھر آگے دور دیکھتے جائیے، اور اب اگر مسلمانوں کے آپ ماحول کے اندر دیکھیں گے اس میں بھی اسی قسم کے دو گروہوں کو آپ نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے وہ ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، دو گروہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دینی گروہ ہوگا، ایک ایسا گروہ ہوگا جو دین کو ناپسند کرے گا، دین کی تعلیمات کو ناپسند کرے گا، چاہے وہ نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ اسکول میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ آپ گھروں کے اندر دیکھیں، اسی قسم کا ماحول ہوگا کہ گھر میں اگر ایک شخص دینی ذہن رکھتا ہے تو دوسرا اس کو ناپسند کر رہا ہوگا۔ یہاں یہ وضاحت ضرور میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اپنے منفی کردار کی وجہ سے، چاہے وہ دینی علامت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے منفی کردار کی وجہ سے، غلط افعال و اعمال کی وجہ سے کوئی اس سے بدظن ہوتا ہے تو ہم اس کو دین سے بدظن ہونا قرار نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے، مثال کے طور پہ کوئی داڑھی والا ہے، اب وہ رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے قول و فعل میں اعلانیہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا مخالف ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ دو گروہ ہو گئے، دیکھیں جی ایک دینی گروہ ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرنے والا، بلکہ یہ شخص دین پر چل ہی کہاں رہا ہے، بلکہ یہ دین کو بدنام کرنے والا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی ہر دور کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، جن کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، جو ایک دینی علامت بھی کہلائیں گے۔ لوگ ان کی دینی وجاہت کو دیکھ کر یا دینی معاملات کو دیکھ کر قریب آتے ہیں، ان کے متبعین میں شمار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کردار مناسب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اس دینی وجاہت کو، دینی منصب کو دنیاوی نفعوں کے حصول کا اتنی بے دردی سے ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ پھر دین کی عزت یا دین کی بے عزتی کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ انہی لوگوں کو معیار بناتے ہوئے دین سے بدظن ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہوئے دین پر تنقید کرتے ہیں، اور سبب یہ شخص ہوتا ہے۔ تو ہمارا کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں نہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو حق پر قائم ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں، جو دنیا کی طمع نہیں رکھتے بلکہ آخرت کی تیاری
اور آخرت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہی ان کا مقصود نظر ہوتا ہے، یہ جب کسی مقام پر چاہے گھر میں کام کر رہے ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کالجز میں ہوں، یا کسی آفس فیکٹری وغیرہ میں ہوں، محلے میں کام کر رہے ہوں، تو لوگ عموماً ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اختلاف ہے یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے اور ہم اسے بالفرض عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم مخالفت بھی نہ کریں، اسے برا بھلا کہہ کر تو گناہ گار نہ ہوں۔ جیسے گھر میں مثال کے طور پہ کوئی لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی، یا کوئی بھی فرد اگر نیکی کی طرف مائل ہوا ہے، اس نے مثال کے طور پہ لڑکا ہے تو داڑھی رکھ لی، اس نے اسلامی طرز اور اسلامی وضع اختیار کر لی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، اس نے گناہ کرنے چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو یہ کوئی قابل تشویش بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اولاد کی باطنی ترقی کی دلیل ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی واضح علامات ہیں کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے، تبھی تو دین کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اگر ہمیں یہ توفیق نہیں اور گھر کا کوئی فرد اسلام میں پورا طور پہ داخل ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو اس میں تشویش کی کون سی بات ہے؟ ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دے گا، ترقیوں سے محروم کر دے گا، اور جو اللہ سے بھاگ رہا ہے اسے رزق بھی وافر مقدار میں دیا جائے گا اور ترقیاں بھی دی جائیں گی۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے اگر کوئی افراد ہمارے اطراف میں دینی علامت ہوں، دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں، تو ان کو برا محسوس نہ کیا جائے، ان سے جھگڑا نہ کیا جائے، ان کو ناپسند نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگے۔ تو ہمیشہ ہر دور میں 2 گروہ ضرور ہوں گے، بعض اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہوں گے، اور بعض نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس دور میں رہتے ہوئے کس گروہ کے ساتھ ہیں، کس گروہ کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں اور آئندہ پسند کریں گے، یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، تو اچانک وہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، 2 گروہ ہو گئے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی بھلائی سے پہلے؟ یہ اصل میں ان کے جو وہ قوم کا حصہ کہ جو باطل کی طرف چلا گیا تھا، اطاعت نفس و شیطان کی طرف مائل تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تم اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گے تو لاؤ وہ عذاب، کہاں ہے عذاب؟ تو ان کو صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کی طلب کیوں کر رہے ہو، برائی کی طلب میں جلدی کیوں کر رہے ہو؟ برائی سے مراد اللہ کا عذاب، اور بھلائی سے مراد کفر کو ترک کر کے ایمان اختیار کرنا، اسلام میں داخل ہونا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہونا، کفر و شرک کو ترک کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بھلائی کو حاصل کرنے سے پہلے اس برائی کے سلسلے میں جلدی کیوں کر رہے ہو، عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ پہلے ٹھنڈے دل سے غور کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جب یہ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تم اس برائی کو طلب کرو گے ہی نہیں۔ لیکن ان کی بہرحال یہ بدبختی تھی۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، شاید تم پر بھی رحم ہو جائے۔ یعنی تم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرو، اپنی کفر کی زندگی کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، تو پھر تم پر بھی یقیناً رحم ہوگا، شاید تم پر بھی رحم کیا جائے۔ تو یہاں شاید سے مراد کچھ شک و شبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جسے ایک محاورتاً بولتے ہیں، ورنہ نبی کریم جو بھی نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ یقینی خبر دیتے ہیں، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر کرم نوازی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور رحم نازل فرماتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا استغفار کی آپ نے تلقین کی کہ تمہیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کو طلب کرو، بلکہ تم بخشش طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم نوازی فرمائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف مائل ہوگا تو اس کا اسلام لانا اس کی کفریہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی بہت سی آیات سے بھی ثابت ہے یہ مضامین، اور خود صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ کسی انسان کا اسلام لانا
اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان سب کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے تلقین فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، وہ بولے کہ ہم بدشگونی کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی اور لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو جو گروہ نفس و شیطان کی اطاعت کی طرف مائل تھا اس کی بدبختی کی بنا پر قحط سالی عام ہونا شروع ہو گئی۔ اب اپنے قصور کو دیکھنے کے بجائے انہوں نے الٹا الزام تراشی شروع کی اور کہا کہ اے صالح، ہم آپ کی اور آپ کے جو متبعین ہیں ان کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قحط سالی نمودار ہوئی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے معاذ اللہ ان نیک لوگوں سے بدشگونی لی۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، کہ تمہاری بدشگونی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ یعنی جو تم برا شگون کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور یہ آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اس بدشگونی کا انجام کیا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جسے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ بتایا کہ یہ بدشگونی جو تم یہ برا یہ سوچ رہے ہو معاذ اللہ، جس کو ہم عام الفاظ میں یہ کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فلاں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو وہ بھی معاذ اللہ یہی تصور کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام اور آپ کے متبعین جیسی مبارک ہستیوں کی معاذ اللہ یہ نحوست ہے کہ ہمارے اوپر یہ قحط نازل ہو گیا۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہے۔ آزمائش کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے شخص کے گناہوں کے کفارے کی غرض سے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس پہ صبر کی توفیق دیتا ہے تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے بلندی درجات کے لیے، کہ بعض اوقات انسان اپنے عمل سے اپنے کسی اور نیکی کے ذریعے ان درجات تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا کہ جو اس کے لیے اللہ نے مختص کیے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس پہ صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے درجات کو طے کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے ہماری شامت اعمال کی بنا پر، ہم جو گندے اور برے افعال کرتے ہیں ان کی نحوست، ان کا وبال دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہم آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، اور وہ آزمائش ان کی شامت اعمال کی بنا پر تھی۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کو منحوس جاننا یہ شرعاً غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شگونی، نیک شگون جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو لیا ہے، اچھا شگون لیا ہے، لیکن بد شگونی سے منع فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اذا تطیرت فامضی، کہ جب تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کام کو کر گزرو۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ بدشگونی لینا مناسب نہیں ہوتا کہ جی یہ مثلا جوتی پہ جوتی چڑھ گئی ہے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کالا کوا اوپر سے گزر گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ تمام بدشگونیاں لینا منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو شخص ہے نا ایسا کمبخت منحوس ہے کہ جب صبح اس کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے دن میں کام ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی پر ایسی نحوست مسلط نہیں کی ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کا کام بگڑ جائے، لہذا بدشگونی کرنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی زوجہ جو ہے یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا، یہ منحوس ہے، لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی کی
معاذ اللہ نحوست ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم رزق کو تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے میری روزی گھٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں جی اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے اور روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہر ایک کی روزی اپنی اپنی ہوتی ہے، اولاد اللہ کی طرف سے مخصوص کی جاتی ہے، لہٰذا عورت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحوست عورت، پڑوسی اور گھوڑے میں ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم عورت کو منحوس سمجھیں، گھوڑے کو، ہر پڑوسی کو منحوس سمجھیں، بلکہ یہ اشارہ کیا اس طرف کہ ان تین چیزوں کی برائی جو ہے یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اگر زوجہ بری مل جائے تو بہت گھر جہنم بن جاتا ہے، اگر گھوڑا برا مل جائے تو جہاد کے اندر آدمی مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ اشاروں پہ نہیں چلتا تو پھر وہ مر جاتا ہے، آدمی مارا جاتا ہے سامنے دشمن کے وار سے۔ اور اسی طرح اگر پڑوسی برا مل جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بس اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان تین چیزوں کے اندر بھلائی اگر ہو تو زندگی سکون سے گزرتی ہے، اگر ان تین کے اندر کردار کے لحاظ سے کسی اور صفات یا خوبیوں کے اعتبار سے کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نحوست دی ہے اور اس نحوست کا اثر آپ پر بھی آئے گا۔ جیسے کہ ہم لیتے ہیں کہ کاروبار ڈاؤن ہو گیا، میں بیمار ہوتا چلا جا رہا ہوں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، چوٹیں لگ رہی ہیں، یہ سب فضول خیالات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور مسلمان کو اس قسم کی کوئی بدشگونی نہیں پالنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 اشخاص تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی اصلاح ہو۔ یہ کفار میں سے 9 آدمی تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، اور انہوں نے ہی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اس پر انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ النمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 48ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 افراد کا تذکرہ کیا اور مذمت ان کی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے
یہ 9 افراد تھے اور ان کا کام تھا زمین میں فساد پھیلانا اور لوگوں کو اصلاح سے روکنا، لوگوں کو اصلاح قبول کرنے سے روکنا، اصلاح کرنے والوں کو اصلاح کرنے سے روکنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی بری صفت ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان انتہائی انسانیت کے درجے سے اتر کر شیطانیت کے درجے پر آ جاتا ہے کہ ایک تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اور دوسرا پھر وہ معاذاللہ بعض اوقات دین کا دشمن بن جاتا ہے، دینی تعلیمات کے عام ہونے کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر لیتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی ان 9 اشخاص نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے جو شہر تھا اس میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے آپس میں کہا اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا یقین تھا کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس کے بعد مزید انہوں نے خدا بنا لیے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ ان کا قصور تھا۔ تو ایک دفعہ ان 9 نے مل کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے یہ یعنی ایک عہد کیا آپس میں، لا يبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور رات میں حضرت صالح علیہ السلام پر اور آپ کے جو اہل ہیں، اہل سے مراد گھر والے اور جو متبعین جو تقریباً 4000 کے قریب تھے، ہم ان پر رات میں چھاپا ماریں گے، حملہ کریں گے، پھر ہم کہہ دیں گے ان کے ورثاء سے، یعنی جو لوگ خاندان کے اندر باقی رہ گئے ہوں گے، جو ایمان لے کر نہیں آئے لیکن اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ قاتل سے قصاص وغیرہ یا بدلہ لے سکیں، ہم ان سے کہہ دیں گے ما شہیدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس گھر والوں کے قتل کے مقام پر، ہلاک ہونے کی جگہ پر ہم حاضر نہیں تھے، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی یہ مکروہ ارادہ کیا کہ معاذ اللہ صالح علیہ السلام کو، آپ کے تمام متبعین کو ہم رات میں شہید کر دیتے ہیں، اور صبح جب ہمیں یہ اطلاع ملے گی کسی نے گواہی دے بھی دی ہمارے خلاف تو ہم قسم کھا بیٹھیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اپنا سا خوب مکر کیا، یعنی یہ چلاکی کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اس کا لفظی ترجمہ ہے اور ہم نے بھی خوب مکر کیا۔ تو معاذ اللہ مکر جو ہے یہ ایک برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا مکر کر رہا ہے، یا کہتے ہیں یہ عورتیں بڑی مکر کرتی ہیں، یہ فوراً رونا شروع کر دیتی ہیں، اسی سے مکار لفظ نکلا ہے، بہت زیادہ تیز، چلاک اور گندے معنی میں، یہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں نے غلط ترجمہ کر ڈالا اور انہوں نے مکر کے وہ معانی جو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں انہی معانی کو قائم رکھتے ہوئے ترجمہ کیا، اور یوں ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے خوب مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا۔ یہ غلط ہے، یعنی یہ ادب کے خلاف ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے خوب خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر۔ اس مکر کو ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کریں گے تو خفیہ تدبیر کے ساتھ کریں گے، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ تو وَمَكَرُوا مَكْرًا مَكْرًا، اور انہوں نے خوب اپنا سا مکر کیا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے خوب خفیہ تدبیر فرمائی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ لہذا ہوا یہ کہ جب وہ ارادہ کر کے نکلے، صالح علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، گھر والے بھی، متبعین بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ جب یہ لوگ آتے تھے تو ان کو پتھر لگتے تھے دور سے، اور یہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ پتھر کہاں سے آ رہے، نظر کوئی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ یہ 9 کے 9 اسی طرح ہلاک ہوئے، اور باقی جو قوم تھی اسے ایک تیز آواز، تیز چنگھاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، یعنی جتنی کافر قوم تھی سب کو ہلاک کیا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو آپ نظر فرمائیے کہ کیسا تھا ان کے مکر کا انجام۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے گزارش ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابات کو بیان کرتا ہے، پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات بیان کرتا ہے، تو اگر ایسی چیزوں کو سننے کے بعد دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو، نفس اسے ناپسند کرے،
سامنے والے پہ غصہ آنے لگ جائے، اسے خاموش کروانے کو دل چاہے، وہاں سے اٹھ کے چلے جانے کو دل چاہے، ایسی باتوں کو سننا نفس بالکل محبوب نہ رکھ رہا ہو، تو سمجھ جائیے کہ دل میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم معاذ اللہ ان باتوں کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوں گے، میں کفر کا حکم نہیں لگا رہا ہوں، یعنی ہم ہمیشہ کافر نہیں ہوتے، بعض صورتیں کفر کی بھی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کفار کی صفات ہیں جو ایک مومن کو زیبا نہیں، مومن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس قسم کا اللہ کا کلام سننے کے بعد، اللہ کے عذاب کو سننے کے بعد وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے، یا اس کے دل میں مطلب کدورت پیدا ہو، تنگی پیدا ہو جائے اور سامنے والا بڑا برا محسوس ہونے لگ جائے۔ خصوصاً یہ ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی اس کو نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ اگر کوئی کسی گندی عادت میں گرفتار ہے، مثلا شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور کوئی بدکاری کرتا ہے، اب اگر ان چیزوں سے متعلق قرآن کی کوئی آیت یا حدیث بیان کی جا رہی ہو تو چونکہ اپنا باطنی چور پکڑا جا رہا ہوتا ہے، اپنی برائی کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بہت بری لگتی ہے۔ ایک ہے کہ ہم وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ گار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن ایک مخصوص گناہ نہیں کیا، مثلا ایک شخص گناہ گار ہے لیکن اس نے زنا نہیں کیا، اب اگر زنا کی مذمت ہوگی اور یہ کہا جائے گا جی زنا کرنا گناہ ہے اور گناہ گاروں کو یہ انجام ہوگا، تو تھوڑا بہت برا لگ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے اور گناہ گاروں کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن اتنا زیادہ طیش نہیں آئے گا۔ لیکن جب ایک پرٹیکولر کوئی ایک گناہ ایسا جو خاص آدمی کر رہا ہو، جب اس کی نشاندہی کی جا رہی ہو اور سننے والے کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اس کے اس گناہ پر مطلع ہوں، تو اور غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں مذمت بیان کر رہا ہے، کیوں برائی بیان کر رہا ہے، یہ لوگ بھی جان رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا اشارہ نہیں بھی کر رہے تو کم از کم میری عزت ان کی نگاہوں میں آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے، تو ہدایت قبول کرنے کے بجائے بعض اوقات نفسانی تقاضے کے تحت مغلوب ہو کر انسان برا محسوس کر لیتا ہے، چینل تبدیل کر دے گا، اگر ٹی وی پہ بالفرض سن رہا ہے، مسجد میں سن رہا ہے تو اٹھ کر وضو خانے کی طرف چلا جائے گا، یا اس کا بیان سننا ہی چھوڑ دے گا، جو بھی عالم صاحب یا کوئی بھی مبلغ تقریر کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا۔ یا اگر موقع ہے اور جیسے کہیں پہ اسکول میں، کالج میں یا کسی اور مقام پر ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ خاموش کروا سکتا ہے، تو بعض اوقات خاموش تک کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ غیر مناسب حرکات ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی برائی موجود ہے اور کوئی اس برائی کی نشاندہی کر رہا ہے، تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں کہ واقعی مجھ میں برائی ہے، چاہے لوگوں کے سامنے قرار نہ کریں، آنکھیں بند کر کے خود اپنے باطن میں اس کو تسلیم کریں کہ ہاں میں اس خطا میں مبتلا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بری عادت سے نجات عطا فرما۔ اگر ہم سامنے والے کو خاموش کر دیں گے یا اس کے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں گے، تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی پیاسا شخص ہو جو ہلاکت کے قریب ہو، پیاس کی وجہ سے وہ جب کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں کو بالکل بند کر دے، سیمنٹ وغیرہ لگا کے بالکل بند کر دے، تب بھی اس کی ہلاکت ہے، یا پھر خود اس کے پاس سے اور دور جانا شروع کر دے، تب بھی اس کی ہلاکت ہے۔ تو سامنے والا شخص جو ہمیں نیکی کی تلقین کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اللہ کی طرف مائل کر رہا ہے، جہنم سے دور کر رہا ہے، جنت سے قریب کر رہا ہے، وہ تو ایک کنویں کی طرح ہے اور ہم ایک پیاسے کی طرح ہیں، ہمیں چاہیے اس کے قریب جائیں، اس سے سیراب ہوں، اور جب سیراب ہوں گے تو زندگی بچے گی۔ تو یہاں پر زندگی سمجھ لیں آخرت ہے، اور وہ ایک کنواں ہے جو روحانی فیض ہمیں دے رہا ہے۔ اگر ہم اس فیض کو ہی بند کر دیں، ذریعہ سبب کو ہی بند کر دیا جائے، یا اس سے ہم خود دور چلے جائیں، تو پھر آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ہیں ان کے گھر جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یعنی جو کچھ ظلم سے مراد کوئی بھی حق کے خلاف کام کرنا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے، منصب مرتبہ ہے، اس سے ہٹا دینا۔
تو اب جیسی مثال کے طور پہ کسی شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی عزت، جان اور مال آبرو کی حفاظت کرے، اور ہم اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کریں یا ان چیزوں میں مال وغیرہ میں نقصان پہنچائے، تو گویا کہ جو حق اس کو حاصل تھا ہم اس کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اسلام پر پیش کرنا، ایمان قبول کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ایمان قبول نہ کریں، معاذ اللہ کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے، اسلام قبول نہ کرے، کفر پر اڑا رہے، تو گویا کہ اس نے اپنے حق کو ضائع کر دیا، تو یہ ظلم کرنے والا ہوا۔ اس لیے جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا انہیں ظالم قرار دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس واقعے میں جو بیان کیا گیا ضرور ایک نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، وہ کچھ سمجھتی ہے، جانتی ہے، اس قوم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم ایک بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کو سامنے رکھ کر اور اس کی آیات سے حاصل ہونے والے نفیس مضامین پر توجہ کر کے اپنے ظاہری اور باطنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ یہ غلط خیال ہے کہ اس دور میں شاید یہ قرآن قابل عمل نہیں رہا، قرآن کی چند مخصوص آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہے، ان کو پڑھ لو، باقی صفر اب عبارت پڑھو، پورا قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ جتنی بہترین اصلاح قرآن کرتا ہے، جتنے بہترین مضامین قرآن میں ہیں اور کس کتاب میں آپ کو ملیں گے، تو یہ غلط خیال ہے۔ تو یہ اصل میں کام ہے بڑوں کا، جو گھر کے سرپرست ہیں وہ قرآن کی اہمیت کو ذہن میں ڈالیں، ٹیچرز جو ہیں وہ اہمیت ڈالیں، اسی طرح ماں باپ اہمیت ڈالیں، اسی طرح جو دینی علامت ہیں یا دینی شخصیات ہیں جن کے تحت کچھ متبعین ہوتے ہیں، جیسے کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں یا پیر حضرات جیسے ہوتے ہیں، مشائخ عظام ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بار بار اپنے متبعین کے ذہن میں قرآن کی اہمیت، اس کے مضامین کی اہمیت ڈالیں، بلکہ خود درس قرآن کریں اگر صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ اس طرح کے نکات بیان کریں۔ جب قرآن سے نکات آدمی سنتا ہے تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جو کسی کو منصب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہی مضامین عام کرنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن کی طرف توجہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ عموماً دیکھا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا بھی آپ نے تقریر تیار کی ہے، جو بیان تیار کیا ہے، جو مضامین آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی آپ بیان کریں، لیکن جو رشتہ اور تعلق ہے ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ، اس کی پختگی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے، اس کے مضامین ہمیشہ باقی رہیں گے۔ کسی شخصیت کے مضامین ختم ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھیں، آج معرض وجود میں آئیں، پھر ان کا وجود ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گئیں، لائبریری کی زینت بن گئیں، اب لوگ ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر رہے، ان سے اکتساب فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن قرآن عظیم کتاب ہے، تو اس سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا بہت ضروری ہے، اپنا بھی، جو آپ کے ماتحت ہے اس کا بھی، تو انشاءاللہ بہترین باطنی اصلاح ہوتی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے تھے اور جو متقی و پرہیزگار تھے۔ یعنی جو کافر قوم تھی اس پہ تو عذاب نازل ہوا، اور جو نیک پرہیزگار تھے جیسے صالح علیہ السلام اور آپ کے متبعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے نجات عطا فرما دی اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم وقتی طور پر خدا نہ خواستہ کسی نیکی کے کام کو روک کر اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں یا نیک شخص کو روک دیتے ہیں، سلسلہ تبلیغ کو روک دیتے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کر لیا ہے کہ ہم یہ کہہ دیکھا ہم نے وہ فلاں کو روک دیا، فلاں کو بند کر دیا، ہمارا بچہ فلاں جگہ جاتا تھا ہم نے اس کو روک دیا ہے، اب نمازوں سے روک دیا، دنیا کی تعلیم کی طرف لگا دیا۔ یہ کامیابی نہیں ہوتی، یہ تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ نجات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اسے یہ مت سمجھیے کہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا، بلکہ وہ دنیا کی دوڑ میں جتنے نفیس انداز سے آگے نکلے گا دوسرا کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی میں آپ کی خدمت میں تفصیلی کلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کی رہنمائی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مشورے ملتے ہیں اور فرشتے اس کی امداد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہم بہرحال اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے، لہذا ایمان لانا اور اس کے بعد پرہیزگاری اختیار کرنا یہ دو ذریعہ نجات ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ،
اور ہم نے لوط کو بھی نجات عطا فرمائی کہ جب اس نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ کیا تم برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ ایک گندی عادت تھی کہ وہ مردوں سے اپنی بشری جو خواہش تھی اس کو پورا کر لیا کرتے تھے، شہوت کو پورا کر لیا کرتے تھے، عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو اس برائی سے روکیں، تو آپ نے ان کو روکنے کی کوشش شروع فرمائی اور اس کو برائی اور بے حیائی قرار دیا، اور فرمایا کہ تم سب کچھ دیکھ رہے ہو اس کے باوجود ایسا کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہو سے مراد پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوتے ہیں، ان کے جو آثار ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو، یا تم اس کے نقصانات جو طبی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے ہیں وہ تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اس بدکاری کے، اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مردوں کے لیے، اور ان سے نسل کا سلسلہ چلانا ہی مشیت الہی ہے، تو یہ دیکھنے کے باوجود تم اس بے حیائی کے کام کی طرف آتے ہو۔ تو بہرحال آپ نے یہ تلقین ان کو فرمائی۔ آگے شاید فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ یعنی عورتیں پیدا اس لیے کی گئی ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق قائم ہو اور اس سے نسل کی بقا رہے۔ تو یہ جو کہ مشیت الہی ہے، جو کہ نظام قدرت قائم کیا گیا ہے، اگر تم اس کے اندر دخل اندازی کرو گے، لازم بات ہے کہ نظام کائنات بگڑے گا، اور مشیت الہی کے خلاف تم کام کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، تو ایسا مت کرو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ تم یہ کتنے غلط کام کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کسی برائی کرنے والے کو جاہل کہہ دینا یہ کوئی شرعاً برا نہیں ہوتا، وہ واقعی جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی ہے، آیت 55 تقریباً ہو گئی تھیں، اور 55ویں آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کے بارے میں بیان تھا کہ آپ نے قوم سے فرمایا کہ کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو، جاہل قوم ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص برائی کے اندر مبتلا ہو، واضح طور پہ جس چیز کی ممانعت بیان کر دی گئی ہو پھر بھی اس کو اختیار کر رہا ہے، تو یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے، اور ایسے شخص کو جاہل کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور نہ کوئی بری بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے، خود لوط علیہ السلام نے ان کو، قوم کو جاہل فرمایا، تو یہ یعنی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نبی تھے، آپ نے فرمایا، اور یہ بہت آپ کے منصب کے لائق ہی تھا کہ آپ نے ان کو جہالت کا احساس دلایا، لیکن ہر مقام پر ایسا نہیں کریں گے کہ ہم بھی ہر ایک کو جاہل جاہل کہنا شروع کر دیں، تو سامنے والا ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت اور نصیحت قبول کرنے والا ہو وہ بھی نہ کرے، کیونکہ آج کے دور میں خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مزاج انتہائی نازک ہو چکے ہیں۔
دوست دوست بیٹھے ہوں تو چاہے کتنی ہی گندی گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، برا نہیں مانا جاتا، وہ برداشت کر لی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دیندار شخص یا کوئی مطلب ویسے عام آدمی ہمیں ہلکی سی بات بھی بولتا ہے تو فوراً برا مان جاتے ہیں۔ یہی جاہل والا مسئلہ لے لیں، اگر کوئی گناہ کر رہا ہو، دوست اس کو 10 گالیاں دے لیں گے، وہ ہنس ہنس کے اس کو سنے گا۔ لیکن اگر آپ جا کے بول دیں کہ یہ آپ جہالت کر رہے ہیں، یہ تو جہالت ہے، آپ جاہل ہیں، تو بہت برا مان جائیں گے اور اس کو بہت ہی مطلب سمجھیں گے میری مجھے ذلت میں مبتلا کر دیا گیا، میری بے عزتی کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ، تو آپ کے اس قول میں بھی حکمت تھی، وہ بڑے بے حیا لوگ تھے اور اعلانیہ طور پہ یہ گناہ کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ گھر میں چھپ کے کرتے ہوں، اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ اب جواب میں دیکھ لیجئے قوم نے کیا کہا کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو ان کی قوم کا فقط یہی جواب تھا، صرف اتنا ہی جواب تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوط علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ بس یہ ان کو بہترین حل نظر آیا کہ کہاں ہمارے مزوں کے اندر یہ رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، ان کو باہر نکالو، نہ یہ رہیں گے، نہ ان کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچیں گی، نہ ہمارے نفس کو برا محسوس ہوگا، ان کو نکال دو۔ تو یہی آج کل آپ دیکھ لیجئے المیہ ہے بہت زیادہ، کہ ایک ایسا طبقہ جو مطلب بہت اپنے آپ کو مہذب کہتا ہے کہ بہت ہی ہم تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں، اگر آپ ان کی نجی محفل میں چلے جائیں، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے بہت سے آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک تو شراب پینا انتہائی عام فیشن بن چکا ہے، اور پھر زنا انتہائی عام، یعنی زنا کے جو لوازمات ہیں یا زنا کی طرف دعوت دینے والی پہلی کی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اتنے عام ہوتے ہیں کہ آدمی شریف آدمی تو وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی ان کو منع کرنے کی کوشش کرے تو وہ بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی کفار کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی محفل میں منع کر کے تو بتائے، اسے اگلی دفعہ کارڈ نہیں دیا جائے گا، اسے دعوت نہیں دی جائے گی، انوائٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو بھگایا جائے گا، بڑا بور آدمی ہے جی، خواہ خواہ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے، سارا مزہ خراب کر دیتا ہے، وہ اس طریقے سے اس بیچارے کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ بالفرض ہدایت کے دروازے چاروں طرف سے بند کر کے اور خوب نفسانی مزے حاصل کر بھی لیں گے، یا کوئی بھی کر لے گا، میں دیکھنے والوں کو سب کو نہیں عرض کر رہا ہوں، تو کب تک لے گا؟ اس طرح کے دروازے ان لوگوں نے بھی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرنے پہ جرأت مند ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، شرمندہ نہ ہو، پچھتائے نہیں، اور وہ نادم نہ ہو، توبہ نہ کرے، تو اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے۔ ایک وقتی طور پر تو وہ مزے حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر یہ مزے اس کو برسوں قبر کے اندر آخرت میں رلائیں گے، اور وہاں پہ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ آل لوط کو یعنی لوط کے گھر والوں کو، ان کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، ان کا قصور کیا ہے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیجئے یہ ہے قصور کہ جو آج پاکیزگی چاہے اسے باہر نکال دو۔ تو یہ جو پاکیزہ شخص ہوتا ہے وہ گندگی کو برا سمجھتا ہے، اور جو گندا شخص ہوتا ہے اسے پاکیزگی بڑی بری لگتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے اسکول میں، کالجز میں، فیکٹریز میں، خصوصاً کالجز وغیرہ یونیورسٹیز کے کینٹین میں اگر آپ چلے جائیے تو وہاں پہ دوستوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب گندی فحش باتیں چل رہی ہیں۔ تو اگر وہاں پر کوئی بیچارہ ایک آ کے کوئی اچھی بات بول دے، یار ایسی باتیں مت کرو، کیوں ایسے اپنی زبان گندی کر رہے ہو، کیوں ایسا یہ گندے آپ باتیں کر رہے ہو، تو بڑا ہی برا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہاں بیچ میں آ کر بیٹھ گیا، اس کو اٹھا چلو بھاگ جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ یعنی وہ شخص جو پاکیزہ فطرت ہے وہ اس گندگی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو گندگی میں مبتلا کر لیا ہو اسے یہ پاکیزگی بہت بری لگتی ہے۔ اب یہ بہت ہی برا معاملہ ہے کہ اگر ایک کیڑا جو گندگی کے اندر رہنے والا ہو وہ گندگی کے اندر جائے تو ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنا گندا کیڑا ہے، دیکھو نالی کے اندر پڑا ہے، کیچڑ کے اندر، غلاظت کے اندر مبتلا ہے۔ اس کیڑے سے اگر آپ پوچھیں گے تو اسے پاکیزگی بڑی بری لگے گی، اور آپ کو اس کی گندگی بڑی بری لگ رہی ہے، اس لیے کہ اس گندگی کے مقابلے میں کم از کم آپ کے قلب میں پاکیزگی ہے، اس لیے آپ اس گندگی کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے دور ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی پاکیزہ فطرت ہوتا ہے
کسی نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا متمنی ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا صحیح احساس اور شعور ہوتا ہے، جب اس قسم کی بری باتیں ہوتی ہیں تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو وہ اس گندگی کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک گندی نالی کے کیڑے کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی قابل گریز جرم تو نہیں ہے۔ اگر آپ گندگی کے کیڑے کو کراہت کے ساتھ دیکھیں یا گندگی سے بچ کے نکل رہے ہیں اور کوئی کہے کہ واہ جی واہ یہ کیا کر رہا ہو، اس گندگی میں پاؤں رکھو، تو آپ اس کو یقیناً برا کہیں گے اور اپنے آپ کو آپ حق پر ہی متصور کریں گے۔ تو اس شخص کو پھر کیوں ناحق ہم سمجھتے ہیں، کیوں حقیر سمجھتے ہیں، کیوں برا سمجھتے ہیں، کیوں اسے اپنی محفل کے قابل نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے گندگی اور پاکیزگی کا صحیح تصور جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک ہم نے تصور قائم کر لیا ہے کہ بولتے ہیں دوستوں میں تو ایسی باتیں چلتی ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی جو گندگی تھی اسے نظر انداز کر کے اپنے لیے اس کو پاکیزہ تصور کر رہے ہیں، تبھی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ کسی چیز کو گندہ تصور کرنے والا کبھی اس گندگی میں نہیں پڑتا۔ آپ اگر غلاظت کو گندہ سمجھ رہے ہیں تو کون اس کو ہاتھ میں لے گا؟ ہاتھ گندہ کون کرتا ہے؟ آپ نے کبھی کیا ہے ہاتھ گندہ؟ کبھی بھی آپ نہیں کریں گے۔ لیکن جو ایک بھنگی ہے یا گٹر صاف کرنے والا ہے وہ اس گٹر میں اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے لیے یہی چوائس کیا ہوا ہے، وہ اس گندگی سے ہی صفائی سے روزی کماتا ہے، اس کو اتنا برا فیل نہیں ہوتا، آپ کو ہوگا۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی ایسا محسوس ہو کہ ہم نے پاکیزگی کو برا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور گندگی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا ہے، گندگی اور پاکیزگی کا معیار ہماری نگاہوں میں بدل چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں جو گندگی اور صاف ستھرائی کا معیار ہے اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، تو یہ چیز ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسی کوئی بری بات ہو رہی ہوں تو اس سے دور ہونا چاہیے۔ کوئی اگر منع کر رہا ہو تو اس سے خاموش نہ کروائیں، اسے برا بھلا نہ کہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، اس کے قلب میں الہام فرمایا ہو، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک شخص کو مایوس اور محروم کر رہے ہیں، اور یہ مناسب نہیں۔ لہذا انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شاید فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے متبعین اور گھر والوں کو نجات عطا فرما دی سوائے ان کی زوجہ کے، کیونکہ ان کی زوجہ جو تھیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ یہ دوسرے مقام پہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جب فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کی زوجہ ہی تھی کہ جس نے جا کے قوم کو خبر دی تھی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اور ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں تو تم برائی کرو جا کے، تو پھر وہ سب لوگ برائی کرنے کے ارادے سے وہاں پر معاذ اللہ آئے تھے، تو چونکہ یہ ان کے ساتھ تھی قوم کے ساتھ تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ قدرناہا من الغابرین، تو ہم نے اس عورت کو پیچھے رہ جانے والوں میں شمار فرما دیا، ہم نے اس کو مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے، یعنی وہ یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اس پر یہ تقدیر مسلط کر دی تھی، بلکہ اس کے شامت اعمال ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر آگے بڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی، عذاب سے نکل جانے والوں کے ساتھ شامل نہیں فرمایا بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل فرما دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنظَرِينَ، تو کیا ہی ڈرائے ہوئے لوگوں پر وہ بارش تھی، کیا ہی بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر، یعنی پتھروں کی ان پہ بارش ہوئی تھی، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بارش ان پر برسائی تو یہ پتھروں کی بارش تھی، اور وہ ہر پتھر پر جو جس قوم کے شخص کے بعد جا کے وہ پتھر لگنا تھا اس کا نام اس پتھر پہ اللہ نے لکھ دیا تھا، اور یہ پتھر آ کے ان کے لگتے تھے
اور جیسے سر پہ پڑتے تھے سر پھٹ جاتا تھا، جسم میں لگتے تھے تو سوراخ کر کے باہر نکل جاتا تھا، اتنی رفتار سے پتھر آ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کو ایسا کر دیا بالکل جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، بالکل ملیا میٹ، لگاتار پتھر برستے رہے اور وہ ختم ہو گئے۔ قل الحمدللہ، آپ فرمائیے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر، ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر کے لیے سلامتی کی دعا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ہم یوں کہیں کہ اے اللہ اپنے حبیب کریم پر سلامتی نازل فرما، لوط علیہ السلام پہ سلامتی نازل فرما، تو معاذ اللہ کوئی مقام اعتراض نہیں ہے کہ جی نبی کریم کے لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی سلامتی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو کوئی چیز اگر پہلے سے کسی کے پاس حاصل ہو تو جب ہم اس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بادشاہ ہے، وہ عزت بھی ہے دولت بھی، اور ہم یہ کہیں اے اللہ اس بادشاہ کو عزت اور دولت عطا فرما، تو یہ کوئی مقام اعتراض نہیں کہ بادشاہ کو تو پہلے ہی عزت اور دولت حاصل ہے، آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ بلکہ اس قسم کی دعا کہ جب کہ کوئی چیز سامنے والے کے پاس پہلے سے ہی موجود ہو تو یہ اس چیز پر استقامت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو ان کے پاس ہے اس میں اس شخص کو استقامت عطا فرما۔ مثلا ہم بادشاہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما، دولت عطا فرما، تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کو عزت اور دولت میں استحکام عطا فرما، پختگی عطا فرما دے، یہ چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رکھ دے۔ یا بعض اوقات زیادتی مقصود ہوتی ہے کہ اور زیادہ عزت عطا فرما، اور زیادہ دولت عطا فرما۔ تو سلامتی جو نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کی ہم مقدار کا کیا ٹھکانہ اور ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کی سلامتی کے لیے آپ دعا مانگیے مزید تاکہ اور سلامتی نازل ہوں، تو اس لیے اس قسم کی دعا مانگنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ بت، خود ساختہ خدا کہ جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ اب آگے جتنی آیات آئیں گی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور ان بتوں کا ایک موازنہ پیش کیا ہے تاکہ ہم ان پر غور و تفکر کریں، اور غور کرنے کے بعد ہر شخص غور کرے اور عقلی لحاظ سے بھی وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کی اطاعت ہونی چاہیے، کس کی بندگی ہونی چاہیے، کس کا کہنا ماننا چاہیے، اور کس کو اس کے مقابلے میں ترک کر دینا چاہیے۔ تو پہلے اللہ نے ایک کویسچن فرمایا ہمارے لیے، یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا امتحان لینا مقصود ہے، بلکہ سوال بعض وقت ہوتا ہے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا ان اگلے مضامین کی طرف توجہ دلوانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، یعنی بت وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز جس کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ بہتر ہیں۔ یہاں تک 19 سپارہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ 20واں سپارہ شروع ہوگا، سورہ نمل ہی چل رہی ہے، سپارہ 20واں ہے۔ چنانچہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، یعنی کیا وہ بہتر ہیں کہ بت، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر ہم نے اس سے رونق والے سرسبز منور سجائے ہوئے باغ پیدا فرمائے۔ تو کتنا پیارا دیکھیں یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا، ایسا کہ جس کے مقابلے میں کوئی دلیل لا ہی نہیں سکتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو جتنے تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا ہوا ہے، کیا یہ عبادت کے لائق ہیں، یہ بہتر ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر تمہارے لیے بہت سارے باغات پیدا کیے، کھیتیاں، سب کتنی ساری جو غذائیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، پھل فروٹ لے لیں، سبزیاں لے لیں، اور جتنے بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ باقی بھی سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسان فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے معاملہ رکھ دیا۔ کوئی بھی کافر اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس نے زمینیں بنائی ہیں، اس نے آسمان بنایا ہے، وہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ کوئی ہے تو دلیل لے کر آئے، نہیں لا سکتا۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ تمام کام فرمائے، لہٰذا فیصلہ بہت ہی واضح ہے کہ جو اتنی عظیم قدرت رکھنے والا ہو، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پھر پانی کا نظام مقرر کیا، زمین سے وہ سبزہ اگاتا ہے،
اور آپ اس سبزی کی تلاش میں نہیں جاتے بلکہ کھیت میں اگنے والا سبزہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آپ کے پاس چل کر آتا ہے، ایسا بہترین اسے نظام قائم فرما دیا، اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ کوئی دشوار نہیں ہے، سوچنا چاہیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، یعنی جو باغات میں جو درخت اگے ہوئے ہیں یہ تم اگاتے، یہ تمہاری طاقت نہیں تھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے عدول کرنے والے ہیں، ہٹ جانے والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ راہ راست پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور 60 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور ان ماقبل آیات میں جو واضح مضمون ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے احسانات کو یاد دلانا، اور اس وجہ سے تاکہ وجہ فرق نمایاں ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور معبودان باطلہ میں جن کو کفار نے اپنا معبود بنایا ہے کیا فرق ہے، اور کون عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی برابری کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احسانات کا تذکرہ فرمایا، مضامین بیان فرمائے۔ ہمیں بہت توجہ سے سننا چاہیے۔ کوئی مسلمان سن رہا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر فخر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یا مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ یہ تیری بڑی مہربانی کہ ہم نے تجھے شروع سے ہی پہچانا اور تیرا ہی ہم نام لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو غیر مسلم سن رہا ہو تو وہ توجہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کو سننے کے بعد، ہمارے رب کریم کے اس بیان کو سننے کے بعد ٹھنڈے دل سے غور و تفکر شروع فرمائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، یا وہ، یعنی کیا تم ان شرکاء کو بہتر سمجھتے ہو، یا وہ، اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، یا وہ جس نے بنایا زمین کو قرار پکڑنے کے لیے، یعنی جس پر تم قرار پکڑتے ہو، ٹھہرتے ہو، زمین کو تمہارے بسنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان سے نہریں نکالی۔ وجعل لها رواسي، اور اس کے لیے رواسی، لنگر بنائے، یعنی پہاڑوں کو قائم فرمایا تاکہ زمین کا توازن نہ بگڑے اور توازن قائم ہو جائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دونوں سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھی ہے۔ دو سمندروں سے مراد میٹھا پانی اور کھارا پانی۔ آپ یہ دیکھیے بعض مقامات پہ میٹھا اور کھارا اس طرح پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرف کا میٹھا اس طرف کا کھارا ملتا نہیں ہے۔ اس طرح جتنے بھی دریا ہیں یہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر چڑھتا ہوا اس دریا کے اندر شامل ہو جائے اور سارے پانی کو کڑوا کر دے، ایسا نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی اور عظیم قدرت کا اظہار ہے، اور اس قسم کی قدرت کا اظہار کسی اور معبود سے، کسی اور خدا سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا پھر آگے ارشاد فرمایا الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان لوگوں میں سے اکثر جو مطلب خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ کہ جو مجبور شخص کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا خلیفہ یا وارث بناتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی بیان فرمائی اور ہمیں ایک شعور فراہم فرمایا کہ کیا وہ خدا بہتر نہیں ہے کہ جب مجبور اسے پکارتا ہے تو اس کے فریاد کو سنتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے، ورنہ پکارتے سب ہیں اپنے اپنے معبودان باطلہ کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مصیبت دور ہوئی تو شاید انہوں نے دور کی ہو، حالانکہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ یا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بالفرض ایک کسی نے بت بنایا اور اس کی وہ عبادت کر رہا ہے، تو وہ بت تو مجبور محض ہے، اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنی مکھی دور نہیں اڑا سکتا، تو ہماری مصیبت کیا دور کرے گا؟ مصیبت دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ اور یہاں پہ میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی رواج پا گئی یہ چیز کہ جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگو کیونکہ اللہ ہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب مصیبت زدہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی مصیبت دور کرتا ہوں۔ تو پھر نبی کو، صحابہ کو، اولیاء کو مصیبت دور کرنے والا تصور کرنا یہ غلط ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو مطلب یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے طبقے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو ہی نہیں، جب تک تم وسیلہ قائم نہیں کرو گے، نبیوں سے نہیں مانگو گے، رسولوں سے نہیں مانگو گے، تمہیں کچھ ملے گا ہی نہیں۔ یہ دونوں طبقے اپنے اپنے مقام پر کچھ غلطی کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا افضل ہے، اولا ہے۔ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی ہمیں نہیں دے سکتا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب کچھ عطا فرماتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمیں نعمت عطا فرمائے، بغیر وسیلے کے عطا نہیں فرماتا، بغیر سبب اور ذریعے کے عطا نہیں فرماتا۔ دیکھ لیجئے آپ کو شفا ملے گی، اللہ تعالیٰ کسی دوائی کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آپ آرام کرتے ہیں، اس سے شفا مل جاتی ہے، پرہیز کرتے ہیں، اس سے شفا مل جاتی ہے۔ دے رہا اللہ تعالیٰ ہی ہے، شفا اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن پرہیز سبب بن رہا ہے، آرام سبب